بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کھانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے کا وعدہ کیا ہے؟ کھانے کا وعدہ اس کی طبیعت پیٹ کا بھرنا. پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کی طبیعت ہے پیاس کا بجھانا. حالانکہ ان کی طبیعت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی پیاس کو بلاتے ہیں. کھانے سے اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ آپ کی بھوک کو ختم کرے. پانی کی طبیعت میں داخل نہیں ہے کہ وہ آپ کی پیاس کو بجھاوے. اللہ رب العزت کا حکم اس میں کام کر رہا ہے. اگر پانی کی طبیعت ہوتی تو استسقاء کی بیماری والا بھی پانی پینے سے سیر ہوتا. استسقاء کی بیماری اسے کہتے ہیں کہ آدمی پانی پیتا جاوے اور پیاس بجھنے کا نام و نشان نہیں. یہ بیماری ہے استسقاء. اگر پانی کی طبیعت میں پیاس کا بجھانا ہوتا تو استسقاء کی بیماری کا وجود اور نام و نشان نہ ہوتا. تو پانی کی طبیعت میں داخل نہیں. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کو. اللہ رب العزت کا حکم ہے جو نظر نہ آنے والا ہے. یہ صرف ذات اللہ کی ذات ہے. اس لیے ارشاد میں جو معلوم ہوا کہ یہ درخت کے پتے, یہ شہتوت کا پتا اپنی طبیعت میں کوئی چیز نہیں رکھتا. اگر کوئی طبیعت کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے کہ ہرن کے کھانے سے کچھ اور چیز کا حکم دیتا ہے, اگر کیڑا کھاوے تو کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے, بکری اس کو کھاوے تو کسی اور چیز کا حکم دیتا ہے. معلوم ہوا کہ مؤثر بذات کوئی ذات ہے جو اس کے اندر کام کر رہی ہے. تو اس وجہ سے میرے دوستوں یہ آیات قدرت ہے. غور کرنے سے انسان کو سمجھ میں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی ذات میں ہی مجھے غور کرو. تم کو طبیعت کے دلائل تم کو باہر بھی ملیں گے اور تم کو تمہاری ذات میں بھی ملیں گے. انسان اپنی ذات میں غور کرے تو اللہ رب العزت کی ذات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ امام احمد بن حنبل ائمہ مجتہدین اور محدثین میں سے گزرے. ان سے ایک دیہاتی آدمی نے پوچھا, عام آدمی نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دلیل ایسے ہے کہ میں نے ایک محل دیکھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی دروازہ, کوئی سوراخ, کوئی روشن دان, کوئی کھڑکی باہر سے اندر جانے کے واسطے نہ تھی. میں بڑا حیران تھا. پھر اس کے اندر ایک اور محل دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا. اس کے بھی حال یہی تھا کہ اس میں کوئی دروازہ, کوئی روشن دان, کوئی کھڑکی, کوئی سوراخ نہ تھا کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر چلی جاوے. ایک چاندی کا محل اور ایک اس کے اندر سونے کا محل. دونوں کا حال یہ ہے کہ باہر سے اندر جانے کے واسطے کوئی شے نہیں, اندر سے باہر آنے کے لیے بھی کوئی راستہ, کوئی سوراخ نہیں. میں نے ایسے دو محل دیکھے اور ان میں سے ایک دیوار ٹوٹتی ہے, اس کی ایک جانب ٹوٹتی ہے اور اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے جو نکلتے ہی چلنا پھرنا بھی شروع کرتا ہے اور بولتا بھی ہے, اپنی زبان بھی بولتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو بولی عطا فرمائی ہے. ایسا محل دیکھا اور اس میں سے ایک جاندار ایسا نکلا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ایسے کون سے علاقے میں آپ تشریف لے گئے تھے جہاں اس طرح کا آپ نے محل دیکھا؟ ایک چاندی کا محل ہے, اس کے اندر ایک سونے کا محل ہے اور دونوں کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ بھی نہیں ہے باہر سے اندر جانے کے واسطے, اور پھر اس کی ایک دیوار ٹوٹتی ہے اور اس میں سے ایسی چیز بھی نکلتی ہے. یہ کون سے علاقے میں ایسا آپ نے محل دیکھا؟ کہا کہ بے وقوفوں, کسی علاقے میں نہیں گیا, وہ محل ہر جگہ پر موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے گھروں میں بھی موجود ہے. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا محل ہے؟ فرمایا کہ کبھی مرغی کا انڈا نہیں دیکھا. مرغی کا انڈا ایک سفید محل ہے, اس میں کوئی سوراخ, کوئی دروازہ نہیں کہ باہر سے اندر کوئی چیز جاوے. اس کے اندر زردی ہے, وہ زردی بمنزل ایک محل کے ہے, اس کے اندر بھی جانے کے واسطے باہر سے کوئی دروازہ نہیں ہے. مرغی چند دن اپنے نیچے اس کو رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا چھلکا ٹوٹتا ہے اور اس میں سے بچہ نکلتا ہے. نکلنے کے بعد کسی مکتب میں داخل نہیں ہوا, کسی مدرسے میں سبق نہیں پڑھا, اس کی ماں نے بھی اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے. ماں کی طرح سے چلتا ہے, ماں کی طرح سے دانا تلاش کرتا ہے. یہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو اندر میں ایسا بنایا ہے اور وہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو اس طرح سکھایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب وہ ذات ہے آقا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ
اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو اس کے مطابق راہ دکھائی ہے، راہ دکھائی ہے کہ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ ہر چیز کی ہدایت علیحدہ ہے، بکری بھینس کی ہدایت علیحدہ ہے، مرغی کی ہدایت علیحدہ ہے، انسانوں کی ہدایت علیحدہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت اس کا راستہ طبی طور پر سمجھا دیتا ہے کہ تیرا راستہ یہ ہے، تجھ کو اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب انسان اللہ رب العزت کی ان آیات پر غور کرتا ہے اور اپنی طبیعت سے ان کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے تو شہتوت کے پتے اور مرغی کے انڈے سے بھی خدا کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر انسان غور و فکر نہ کرے اور ان دوسرے دلائل پر آ جاوے تو پھر پیغمبر کی صحبت بھی حاصل ہو تو ہدایت ناممکن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے ابو لہب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی رفاقت میں رہا ابو جہل، مگر سال ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشاہدہ کرتا رہا، آپ سے دلائل قدرت سنتا رہا، آپ سے معجزات دیکھتا رہا۔ اس کے باوجود آپ سے ملنے سے پہلے بھی ابو جہل تھا، آپ سے ملنے کے بعد بھی ابو جہل ہی رہا، اسے ہدایت نہ مل سکی۔ تمام کے تمام ہدایت کے اصول اور قواعد اس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آ چکے تھے، لیکن چونکہ غور نہیں کیا، خود ماننے کا عزم نہیں کیا۔ جب تک انسان خود ماننے کا عزم نہ کرے اس وقت تک میرے دوستوں ہدایت انسان کی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت میں یہ داخل نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پڑھ کر کے راہ ہدایت پر چلا دے اور منزل مقصود پر پہنچا دے، سنت اللہ میں داخل نہیں ہے۔ اگر یہ بات سنت اللہ میں داخل ہوتی تو روئے زمین پر ایک بے ایمان بھی نہ ہوتا، روئے زمین پر ایک بے ایمان بھی نہ ہوتا۔ کہ اگر اللہ رب العزت کی سنت میں یہ داخل ہوتا یہ بات کہ اللہ رب العزت زبردستی بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلاوے اور منزل مقصود تک پہنچاوے، اگر اللہ کے ذات میں یہ بات داخل ہوتی اور یہ سنت اللہ ہوتی، قدرت کے تحت یہ چیز ہوتی تو ایک بے ایمان بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ شیطان ابلیس بھی بے ایمان نہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے کہ سورج کی کبھی مجال ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے خلاف کرے، چاند کی کبھی مجال ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے خلاف کرے۔ قالتا اتینا طائعین، قرآن مجید نے فرمایا ہم نے شمس و قمر کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین سے ہم نے خطاب کیا کہ تجھ کو اس واسطے پیدا کیا ہے، زمین کو کہا کہ تجھ کو اس واسطے پیدا کیا ہے، کیا تم میرے حکم کے مطابق چلو گے؟ قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان دونوں بولے کہ ہم آپ کے حکم کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ تو سب کی اطاعت مجبوری کی اطاعت ہے، ان کو دوسرا اختیار دیا نہیں گیا، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ شمس و قمر کو، نہ کسی اور چیز کو، وہ مجبور محض ہیں اطاعت خداوندی میں۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو مجبور محض پیدا نہیں کیا کہ یہ مجبور ہے شریعت مطہرہ پر چلنے پر۔ اگر مجبور محض ہوتا تو اس کی مجال نہ تھی، خلاف راہ چلتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اس کو عقل دی ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے محق اور مبطل دو طاقتیں لگائی ہیں، ایک حق کی راہ دکھانے والی، دوسری باطل کا راستہ دکھانے والی، دو طاقتیں اس کے سامنے ہیں۔ جہاں اللہ رب العزت نے ابلیس کو بھیجا ہے کہ راہ ضلالت کی طرف اور گمراہی کی طرف اس کو کھینچتا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ان کے مقابل انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے۔ جہاں انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے وہیں اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھی انسان کے ساتھ پیدا کرتا ہے جو اس کے قلب میں صحیح باتوں کا الہام اور القاء کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ان چیزوں میں غور کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا پیدا کرنا، کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا یقین جس درجے انسان کے دل میں بڑھتا جاوے گا اللہ رب العزت کی معرفت پیدا ہوتی جاوے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ یقین کامل انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سے زیادہ معرفت خداوندی کسی کو حاصل نہیں ہوتی، سب سے زیادہ معرفت انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے جب اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین کامل ہوگا اپنی زندگی کا لا شے محض ہونا سمجھ میں آئے گا انسان۔ اللہ رب العزت انسان کی ذات میں ہوتا ہے،
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جیسے مرکب کیا روح سے اور بدن سے. ہم غور کر لیں, خدا تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے انسان میں ایک روح ایک عظیم چیز ہے, کہ روح ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو انسان سمجھ سکتا ہے. روح ایسی چیز ہے, آج تک کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر روح نہیں ہے جو آدمی زندہ ہے اور دلیل اس کے پاس کوئی موجود نہیں. آپ حضرات کے پاس آپ ہی سے پوچھ رہے تو جو زندہ ہے ہم میں سے, جیسے ہم بیٹھے ہوئے, اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے اندر روح ہے, اقرار کرے گا کہ روح ہے. دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں, دلیل کوئی نہیں, اپنے لیے دلیل کوئی نہیں ہے. صرف اس کا چلنا پھرنا ہونا, اس کا بولنا, اس کا ہاتھ سے پکڑنا, یہی دلیل ہے اس کے اندر روح کے موجود ہونے کی. اس لیے کہ انسان کے اندر تر و تازگی, اس کی حرکت, اس کا چلنا پھرنا, اس کا بولنا, اس کے چہرے پر سرخی کا آنا, یہ سب دلیل ہے اس کے اندر روح کے موجود ہونے کی. حالانکہ بدن انسانی مختصر سا بدن ہے, بدن انسانی مختصر سا ایک ڈھانچہ ہے, اس کے اندر روح موجود ہے. آج تک کسی فلسفی نے کسی دوسرے سے دلیل نہیں مانگی کہ آپ کے اندر روح ہے کہ نہیں ہے. آدمی کہے گا کہ روح ہے, کیا دلیل ہے اس کے پاس, آپ کے پاس اس بات کی کہ روح موجود ہے؟ روح نظر تو آتی, روح نظر نہ آنے کے باوجود اپنے آثار سے باور کراتی ہے کہ میں ہوں. اگر میں تیرے بدن میں نہ ہوتی تو تیرے چہرے پر سرخی بھی نہ ہوتی, تیرے ہاتھ اور پاؤں میں قوت اور طاقت نہ ہوتی, تیری زبان میں قوت گویائی نہ ہوتی. میرا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ میرا تیرے اندر وجود ہے, نظر نہیں آتی. جو بدن انسانی ایک مختصر سا بدن ہے, اس میں روح کے آثار سے روح کو پہچانا جاتا ہے. آج تک کوئی شخص اس پر دلیل نہیں مانگتا کہ روح ہے کہ نہیں ہے, نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب بدن انسانی ایک مختصر سا ڈھانچہ ہے جس کے آثار دلالت کرتے ہیں روح کے اوپر, تو آسمان اور زمین, 7 آسمان اور 7 زمین کا یہ اتنا طویل ڈھانچہ کیوں اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہے. اگر خدا تعالیٰ نہ ہوتا اور ایک ہے, قرآن مجید میں ارشاد فرمائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان و زمین میں ایک کے سوا دوسرا خدا ہوتا آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جاتے. آسمان اور زمین تباہ اور برباد نہ ہوئے, ان کا نظام برسوں سے صدیوں سے چل رہا ہے, فاسد نہ ہوا. معلوم ہوا کہ خدا ہے اور اکیلا ہے, وحدہ لا شریک لہ. تو اسی طریقے سے تو بدن انسانی کی ایک روح ہے. جب اللہ رب العزت روح کو اتنا لطیف بنا سکتا ہے کہ نظر نہیں آتی, لیکن اس کے وجود پر آپ کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں, تو خدا تعالیٰ کیوں ایسی ذات نہیں ہو سکتی جو نظر نہ آنے کے باوجود اس پر ایمان لایا جاوے کہ وہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, تو بدن انسانی کی روح اس کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں ایک ایسی چیز بنائی ہے. آج تک کوئی ماہر طبیب, کوئی ڈاکٹر, کوئی فلسفی, کوئی صاحب عقل نہیں بتا سکتا کہ جسم ہے, روح کا ایک جسم ایسا ہے, نہیں بتا سکتا آج تک, نہ کسی نے اس پر کوئی بحث کری ہے. تو بدن انسانی میں روح ایک مخلوق ہے, اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک چیز ہے, وہ جسم سے پاک ہے, اس کا ایک جسم نہیں ہے جس کو آج آپ اور ہم بیان کر سکیں کہ اس کا ایسا جسم ہے. تو جب بدن انسانی میں روح اتنی لطیف ہو سکتی ہے کہ اس کا ایسا جسم نہیں ہے کہ آج آپ بیان کر سکیں, خالق کائنات کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کے بغیر ہو اور اس کے وجود کی یہ دلیل ہو کہ وہ موجود ہے اگرچہ اس کا جسم نہیں ہے. اللہ رب العزت جہد سے پاک ہے, سمت سے پاک ہے, اشارے سے پاک ہے. اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدا موجود ہے. آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آسمانوں میں خدا موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جہاں پر بھی ہوں, تو تم جہاں پر بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں. ما یکون من نجوی من ثلاثۃ الا هو رابعهم, تم میں سے 3 شخص نہیں بیٹھ کے بات کرتے مگر چوتھا میں ہوتا ہوں. اور تم میں سے 4 آدمی مل کے بات نہیں کرتے مگر 5واں میں ہوتا ہوں. تم میں سے 5 آدمی مل کے کہیں بیٹھ کے بات نہیں کرتے مگر 6واں میں ہوتا ہوں. تم کم
ہو یا زیادہ ہو، ایک ذات میری تمہارے ساتھ موجود ہوتی ہے، وہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جہت سے، سمت سے، اشارے سے پاک ذات ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر بدن انسانی میں روح ایسی چیز ہے، آپ اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے۔ سر کی آخری رگ سے لے کر کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے آخری سرے تک آپ کے اندر روح موجود ہے، آپ اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ روح کہاں پر ہے۔ آپ نہ بتا سکیں گے کہ سر کے اندر ہے، آپ نہ کہہ سکیں گے کہ چہرے کے اندر ہے، آپ نہ کہہ سکیں گے کہ روح پیٹ کے اندر ہے، آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ روح پاؤں کے اندر ہے، مگر ہے، ہر جگہ پر ہے، اشارے سے پاک ہے۔ آپ بدن انسانی میں اشارہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر روح ہے۔ بدن جہاں جہاں انسان کا پھیلا ہوا ہے وہاں وہاں پر روح موجود ہے۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں پر کائنات ہے وہاں پر اللہ موجود ہے، ہر جگہ پر خدا کی ذات موجود ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ رنگ سے بھی پاک ہے، لون سے پاک ہے۔ آج تک روح اسی کی مثال ہے، روح انسان میں ہے۔ کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے سامنے انسان رخصت ہو رہا ہے، اور ماہر ڈاکٹر تو آج آپریشن کرتے ہیں، سارے بدن انسانی کو پھاڑتے ہیں، چیرتے ہیں، اس کے گردے کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے قلب اور جگر کی تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، مگر روح کا آج تک رنگ نہ کوئی بتا سکا نہ کوئی بتا سکے گا۔ بدن انسانی میں روح اگر ایسی چیز ہے جس کا آج تک انسان رنگ نہیں بتا سکتا، جبکہ وہ مخلوق ہے، تو خالق کائنات لون اور رنگ سے کیوں پاک نہیں ہو سکتا؟ وہ رنگ سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ارشاد فرمایا میں ایسا ہوں کہ مجھ جیسی آسمان و زمین میں کوئی شے نہیں ہے، قادر مطلق ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، یہ آیات قدرت خود بدن انسانی میں موجود ہے، انسان کے بدن میں موجود ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک نظام کو چلا رہا ہے۔ سال ہر سال نہیں، ہزاروں سال، لاکھوں سال گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تمہارا عرفت ربی بفسخ العزائم، پختہ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے خدا کو پہچانا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی طاقت ہے جو انسانی پختہ ارادوں کو پاش کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ مجھ کو خسارہ ہو، فیکٹری والا نہیں چاہتا، کوئی دکاندار صبح سے شام تک دکان میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ مجھ کو خسارہ ہو، اس کے چاہنے کے باوجود خسارہ ہوتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود خسارہ ہوتا ہے، خود نہیں چاہتا لیکن خسارہ ہو رہا ہے۔ کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے جو تم کو مالدار بناتا ہے، جو تم کو غریب بناتا ہے۔ تم اپنی قوت عقل سے، تم اپنی جہد اور محنت اور کوشش سے مال جمع نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے کہ فلاں کو اتنا مال دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ہی انسان ساری دنیا کے مال کو جمع کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو انسانی ارادوں کو پاش کرتی ہے، اس کے ارادوں کو فسخ کرتا ہے، اس کے ارادوں کو توڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آیات قدرت سے مقصود کیا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل ہو۔ خدا کی معرفت سے مقصود کیا ہے کہ انسان اپنی ذات میں سیرت پر توجہ دے، صورت پر توجہ نہ دے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک سیرت ہے اور انسان کے اندر ایک صورت ہے۔ انسان حقیقی سیرت کا نام ہے، انسان حقیقی صورت کا نام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت بگڑنے کے واسطے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ غور سے ذرا سے بات سن لیں، صورت اللہ رب العزت نے بگڑنے کے واسطے بنائی ہے۔ اس لیے صورت کو سنوارنے میں لگے رہنا سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ صورت اور سیرت دو چیزیں ہیں۔ سیرت نہیں بگڑتی، صورت بگڑتی ہے انسان کی، اور انسان صورت سے نہیں بنتا، سیرت سے بنتا ہے۔ صورت اور شکل کا نام انسان نہیں ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے اگر شکل و صورت کا نام انسان ہوتا ابو لہب و محمد یکساں بودے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب ایک جیسے انسان ہوتے۔ اس لیے کہ وہ بھی خوبصورت ہے، ابو لہب بھی خوبصورت ہے، لیکن معلوم ہوا کہ صورت انسانی کا نام انسان نہیں، سیرت انسانی کا نام انسان ہے۔
خدا پر ایمان رکھتا ہو، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہو، اس کے اخلاق پاکیزہ ہوں، جو اخلاق جو سیرت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھیجا ہے اس سیرت کو اختیار کرے، نہ کہ محض صورت کے گیت گاتا رہے اور صورت پر انسان جو ہے وہ اپنی محنت اور کوشش کرتا رہے۔ صورت اللہ رب العزت نے بگڑنے کے واسطے بڑھائی ہے۔ صورت انسان کی اول تو انسان کے تفکرات اس کی صورت کو بگاڑیں گے۔ آپ اپنی صورت کو کتنا بہتر بناویں، غذاؤں سے اور قوت دینے والی چیزوں کے استعمال سے کتنا بہتر بناتے جاویں۔ تفکرات ایسی چیزیں ہیں جو انسانی صورت کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر تفکرات نہ ہو تو چند دن کی بیماری انسان کی صورت کو بگاڑ دے گی۔ اگر یہ بھی بیماریاں بھی نہ آئی تو بڑھاپا ہے جو اس کی صورت کو بالکل پامال کر دے گا، اس کی صورت نہ دیکھنے جیسی ہو جائے گی۔ بڑھاپا بھی نہ آیا تو موت تو کہیں گئی نہ، جو انسان کی حقیقت کو بالکل پاش پاش کر دے، اس کی صورت کو بگاڑ کے رکھ دے۔ وہ خوبصورت انسان جس کو دیکھنے سے آنکھ سیر نہ ہوتی تھی، وہ قبر میں بے یار و مددگار خاک آلودہ ہیں، کیڑے اس میں پڑے ہوئے ہیں، پیپ اس میں پڑ چکی ہے اور اس وہاں کیڑے مکوڑے اس کو کھا رہے ہیں۔ انسان بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ ہم تمہاری صورت کو نہیں دیکھتے، محض صورت کو بہتر بنانے کی کوشش مت کرو اور صورت پر اس کو بہتر بنانے کے لیے ہی زندگی مت استعمال کرو، بلکہ تمہاری قیمت میرے یہاں سیرت کو بہتر کرنے سے بنتی ہے۔ سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، ان کی شادی کا مسئلہ آیا، سیاہ فام تھے، کالا رنگ تھا، غلاموں میں بھی بے حیثیت غلام شمار ہوتے تھے۔ جب شادی کی تمنا کری تو قریش خاندان کے اجلہ آدمی، بڑے بڑے قریش آدمی، قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے یوں کہا سیدنا و مولانا بلال، ہمارا سردار، ہمارا مولا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہماری بیٹیاں اس کے واسطے حاضر ہیں۔ اگر مدار صورت پر ہوتا تو بلال حبشی اس قابل نہ تھا، اس کو قریش خاندان کا کوئی آدمی اس کو اپنی بیٹی پیش کرتا، اگر مدار صورت پر ہوتا، اس لیے کہ صورت اس کی دیکھنے کے قابل نہ تھی اس اعتبار سے، لیکن اس کی محبت کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اس وجہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی اتباع کر کے، آپ کی سیرت طیبہ کو اختیار کر کے اس قابل بن چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی سیرت کے اعتبار سے لوگوں کے قلب میں، دلوں میں محبت بیٹھا دی تھی۔ اس لیے ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے جس میں سیرت کے جلسے ہوں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بیان ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم غفلت میں اس اعتبار سے کہ آج ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کے لیے جلسہ رکھیں گے اور اس کے لیے مخصوص ایام رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام کے لیے اس طرح کی سیرتیں بیان کرنا حقیقت میں میرے دوستوں اور بزرگوں بہت بڑا دھوکہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہندوؤں کی رسم تھی، اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلموں کی رسم تھی۔ آپ ذرا سا عقل سے سوچیں، تہوار منانے کی ضرورت فقط اس انسان کو ہے، غور سے سنیں، تہوار منانے کی ضرورت کسی شخصیت کا محض اس آدمی کو ہے جس کی زندگی کا ایک دو واقعہ قابل تقلید ہو۔ غور سے سنیں، جس کی زندگی کا ایک دو واقعہ قابل تقلید ہو، کسی قوم کا، کسی جماعت کا، کسی برادری اور کسی ملک کا کوئی ایک مقتدا ایسا گزرا ہو جس نے زندگی میں کوئی کارنامہ ادا کیا، اس کی زندگی کا کوئی فعل ایسا ہے، اس کی زندگی کا کوئی عمل ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کے متبعین ایک خاص دن مناتے ہیں تاکہ اس کے اس عمل خاص کی یاد تازہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایک فعل، آپ کا کوئی ایک عمل قابل تقلید ہو، آپ کا پیشاب کرنا قابل تقلید، آپ کا کھانا قابل تقلید، آپ کی زندگی قابل تقلید، آپ کی رات کی گھڑیاں قابل تقلید، آپ کی دن کی ساعات قابل تقلید، آپ کی جوانی قابل تقلید، آپ کا بڑھاپا قابل تقلید، ہر چیز حضور علیہ السلام کی قابل تقلید ہے۔ اس وجہ سے آپ کی سیرت کا خاص دن منانا اور خاص دنوں میں بھی خاص گھنٹہ منانا اور اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے فارغ ہو جانا اور سیرت طیبہ کو اپنے قریب نہ آنے دینا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے حقیقت میں۔ سیرت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سیرت منائی صحابہ نے منائی، سیرت اس کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائی جاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جاوے، آپ
آپ کو آپ کی سیرت کے خلاف عمل کرنے سے تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے, حضور علیہ السلام واز فرما رہے تھے, کچھ صحابہ کھڑے ہو کر کے واز سن رہے تھے. آپ کو کھڑے ہونے والوں کا کھڑا ہونا پسند نہ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. تو صحابہ سے مقصود کیا تھا کہ جو صحابہ یہاں پر کھڑے ہو کے سن رہے یہ بیٹھ جائیں. عبداللہ ابن مسعود ابھی آ رہے تھے, مسجد کے قریب جوتیوں کی جانب میں تھے, ابھی مسجد میں داخل نہ ہوئے تھے. حضور نے سامنے والوں سے خطاب فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود جوتیوں میں بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ان کھڑے ہونے والوں کے واسطے تھا جو کھڑے ہو کر کے بات سن رہے ہیں, میرے واسطے حضور کا بیٹھنے کا خطاب نہیں ہے. یہ نہیں سوچا, بس چونکہ حضور کا ارشاد ہے بیٹھ جاؤ. اب مقصد جہاں پر بھی ہوں وہیں پر بیٹھ گئے. اس کا نام سیرت ہے, اتباع کا نام ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, آج آپ سے درخواست یہ ہے کہ آج ہم اپنا سارا زور اپنی صورت پر لگاتے ہیں, اپنی شکل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو کہ بگڑنے والی چیز ہے, اس نے فنا ہونا ہے, اس نے ختم ہونا ہے. سیرت ایک ایسی چیز ہے جو نہ فنا ہونے والی چیز ہے. جب دنیا میں آپ ہیں, سیرت اچھی بنا لی, آپ کے ساتھ ہوگی. سیرت کا کمال جب انسان مرے گا اس کے ساتھ ہوگا. سیرت کا کمال اگر انسان برزخ اور قبر میں ہے تو اس کے ساتھ ہوگا. میدان معاشر سے اٹھے گا, ننگا اور بے یار و مددگار اٹھے گا. اگر سیرت کامل ہے تو سیرت کا کمال اس کے ساتھ ہے. میزان عادل پر جب اعمال تولے جائیں گے, سیرت کو کامل بنا لیا تو سیرت کا کمال اس کے ساتھ ہے. پل صراط پر اس کے ساتھ ہے, جنت میں اس کے ساتھ ہے. اس لیے سیرت کو کامل بنانے کی ضرورت ہے. سیرت کا کمال ایمان اور اعمال صالحہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں غور کرنا اور اس کی اتباع کرنے کی کوشش کرنا. اللہ رب العزت کی آیات قدرت میں غور سے مقصود بھی یہی ہے. اگر چونکہ ہم مسلمان ہیں, یہ بات تو ہے ہی کہ ہمارا اللہ رب العزت کی قدرت پر اور اس کے وجود پر ہمارا ایمان نہیں. ایمان تو ہے, لیکن کون سی چیز ہے جو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ معرفت میں بھی کمال پیدا نہیں ہوا. اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو فنائے محض سمجھ کے انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اپنی صورت سے زیادہ سیرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سب ساتھی انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے نا جی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.